آداب ناظرین، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں 7واں ٹیسٹ پیپر ود آنسر کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کو آپ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ جو تیاری کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ پوری ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیں اور آپ کے مراتب کو بلند فرمائیں، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے۔ پہلا سوال ہے، ہند آریائی لسانی خاندان سے کس کا تعلق ہے؟ اے تامل، بی تیلگو، سی ملیالم، ڈی اردو۔ اور جواب ہے اردو۔ ہم نے اس میں جو سرخ نشان سے ٹک کیے ہیں وہی اس کے صحیح جواب آتے ہیں۔ اگر میں چاروں آپشن نہ بتاؤں تو آپ مان لیجئے میں اسی کا جواب دوں گا جو سرخ نشان بنا ہوا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے، اردو کا حوالہ سندھ میں تیار ہوا ہوگا، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ نوائے دلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، یہ نظریہ کس کتاب میں پیش کیا گیا ہے؟ جواب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اور آپشن دیے ہم نے چاروں۔ شوکت سبزواری کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جواب ہے ماہر لسانیات۔ پانچواں سوال، آپ بھرنشوں کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ جواب ہے ہند آریائی سے۔ چھٹا سوال، ان میں پھول بند مثنوی کس شاعر کی ہے؟ جواب ہے نصرتی کی۔ ساتواں سوال، ان میں کس کا تعلق بیجاپور سے ہے؟ اے بابا فرید گنج، بی قلی قطب شاہ، سی امیر خسرو، ڈی شاہ میراجی شمس الاشاع۔ تو جواب ہے ڈی شاہ میراجی شمس الاشاع۔ قصہ مہر افروز اور دلبر کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہم نے چار دیے ہیں، رجب علی بیگ سرور، بی دلبر رام نگر، سی غلام رسول اور ڈی عیسوی خاں بہادر۔ یہ صحیح ہے۔ حالی کی نگاہ میں سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کون سی ہے؟ جواب ہے مثنوی۔ 10واں سوال، فارسی میں سب سے پہلے گل بقاولی کا قصہ کس نے تصنیف کیا تھا؟ اے میر عطا حسین خاں تحسین، بی عزت اللہ بنگالی، سی حیدر بخش حیدری یا ڈی مرزا علی لطف۔ تو جواب ہے بی عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں اس کتاب کو تصنیف کیا۔ اس کے بعد نہال چند لاہوری نے عزت اللہ بنگالی کی یہ فارسی کتاب کا اردو ترجمہ کیا جس کا نام مذہب عشق رکھا گیا، اور مذہب عشق کا جو نظم میں تبدیل کیا گیا وہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنی گلزار نسیم میں گل بقاولی کا قصہ نظم کیا گیا۔ اس طرح سے یہ 3 بار کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ تینوں شاعروں نے اپنی اپنی طرح سے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور میر عطا حسین خاں تحسین جو ہیں انہوں نے قصہ فارسی قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا تھا جو 1775 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال 11واں، شہزادہ جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے سی فسانہ عجائب۔ کس صنف سخن کا آغاز تشبیب سے ہوتا ہے؟ جواب ہے قصیدے سے۔ 13واں، شمالی ہند کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے اور اس کا مصنف کون ہے؟ کربل کتھا، جو فضل علی خاں فضلی کی ہے۔ کس ناول نگار نے تعلیم سنیما کو اپنا موضوع بنایا؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ 15واں سوال ہے، اردو شاعری کا پہلا باقاعدہ منشور کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری کو۔ 16واں سوال، مسدس مد و جزر اسلام کو اپنی نجات کا سامان کس نے کہا ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خاں نے۔ 17واں سوال، وحدت تاثر کس صنف ادب کی نمایاں خصوصیات ہے؟ جواب ہے افسانہ۔ اردو میں تقابلی تنقید کے بنیاد گزار کون ہیں؟ حالی، امداد، امام عصر
مولوی عبدالرحمن یا ڈی شبلی نعمانی؟ تو جواب ہے ڈی شبلی نعمانی۔ 19واں سوال آتا ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی باقاعدہ کانفرنس کب ہوئی؟ اے 1934، بی 1935، سی 1936، ڈی 1932۔ تو جواب ہے سی 1936۔ 20واں سوال عجائب القصص کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے شاہ عالم ثانی آفتاب۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہ عالم ثانی اس بادشاہ کو کسی بزرگ نے بددعا دے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہونے کی بنا پر بھی انہوں نے عجائب القصص تصنیف کی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا 7واں ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کے کام میں آئے گا۔ انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔